اب اس میں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو کریں اور اس کے بعد فوجی عدالتیں لگائیں، جیسا 2015 میں ہوا۔ اس کے بغیر فوجی عدالتیں سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 2015 میں ان فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے موقف سے بھی بڑھ کے کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی آئین میں جو فوجی عدالتوں کے لیے گنجائش بنائے۔ آئین کی ترمیم کر دینے کے بعد بھی فوجی عدالتیں آئینی اعتبار سے ان کو تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کی ایک میں چھوٹی سی لیکن واضح سی مثال دے دوں، پھر میں فوجی عدالتوں سے آگے جاؤں گا۔ صرف ایک مثال دے دوں، عدالت کے لیے ہمارے ڈیسیوں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، سب سے ضروری جو اہم عنصر عدالت میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت آزاد ہو۔ وہ جو شخص اس عدالت پہ پریزائڈ کر رہا ہے وہ آزاد ہو، اس کا کوئی سٹیک نہ ہو، اس کو نفع نقصان کا خطرہ نہ ہو، اب اس کو کوئی ٹرانسفر نہ کر سکتا ہو، کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہ کر سکتا ہو ماسوائے ہائی کورٹ کے، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہو۔ اب اگر فوجی عدالت میں آپ دیکھیں گے تو کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، کرنل صاحب کو جو حکم آئے گا اوپر سے ان کا تو تربیت ہی ایسی ہے کہ انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے، ان کی تو تربیت ہی ایسی ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ بائی ڈیفینیشن therefore a military court is not a court because the officer in the court is presiding in the court is under a discipline not of the High Court. He may be transferred tomorrow from Lahore, where he is presiding over a military court, to Bawalnagar or to Thatha, wherever there is a unit of the Pakistan Army. He can be transferred as a kind of punishment or a rap on the knuckles, تاکہ دوسرا اس کا جو اس کے بعد آنے والا ہو وہ سمجھ جائے کہ بات بڑے صاحب کی ماننی پڑے گی، ورنہ میرا بھی تبادلہ کہیں بلوچستان میں ہو جائے۔ تو وہ انڈیپینڈنس کا اس میں عنصر ہی نہیں ہے بائی ڈیفینیشن۔ دوسری بات جو اس وقت ہو رہی ہے، بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھر اندر ڈالتے ہیں۔ 13 مرتبہ شہریار خان آفریدی رہا ہوا ہے اور 14 مرتبہ وہ گرفتار ہوا، اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں نے لینا شروع کروں تو میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن نام نہیں ختم ہوگا۔ یہ ایک بالکل گھناؤنا مذاق ہے آئین کے ساتھ، لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں، یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے FIR، اور وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں
کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں ان الفاظ نہیں لینا چاہتا، وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی. لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں. 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں. اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا. پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا. اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن. جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے اوریہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں. 1973 کے 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی، 11 اگست اور 14 اگست، ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے، اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیچھرے کر دیے. اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر. بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری، حکومتی، ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے. اب اس کو لے سائفر کو. سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا. اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں. اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہے فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے. اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کام میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے. مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا. اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لوز ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے.